السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کی تخلیق کرنے والا، ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر کسی کی ضرورت کا پورا کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اسی وحدہ لا شریک ذات کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں جن اور انس کی رشد ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب۔ معزز سامعین کرام، آج ہم سورہ دہر پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ دہر، اس میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، لیکن جمہور علماء کا یعنی اکثر علماء کا کہنا ہے کہ یہ مکی ہے۔ سورہ دہر کا دوسرا نام سورہ انسان بھی ہے۔ دہر زمانہ دراز کو کہتے ہیں، یعنی وقت کا لمبا عرصہ، جب سے کائنات شروع ہوئی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جب سے کائنات کو شروع کیا ہے ایک لمبا عرصہ، اور اس کے اختتام تک، یعنی اللہ نے جب سے کائنات کو شروع کیا، وجود میں بخشا اور اس کے اختتام تک، اس کے معنی دہر ہے۔ دہر غلبہ اور قہر کا بھی مفہوم پایا جاتا ہے۔ دہر میں غلبہ اور قہر کا بھی مفہوم پایا جاتا ہے، اور اس میں مشیت الہی کا بھی معنی پایا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے۔ یقیناً انسان پر زمانے سے ایک ایسا وقت گزر چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ انسان کے اوپر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، یعنی اس کا نام و نشان نہیں تھا، اس کا وجود بھی نہیں تھا۔ اگر اس کو آدم علیہ السلام سے لیں تو پوری کائنات سجی ہوئی تھی، جنات بھی تھے، اس میں فرشتے بھی تھے، لیکن آدم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ان جاعل خلیفہ، کہ ہم خلیفہ بنانے والے ہیں۔ فرشتوں نے پھر اپنی بات رکھی، یعنی اس کے پہلے اس کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ یعنی انسان ہمیشہ سے نہیں ہے اور نہ ہی ہمیشہ رہنے والا ہے، ایک خاص وقت کے لیے اس کو پیدا کیا گیا، ایک مقررہ ٹائم دے کر کے اس کو دنیا میں پہنچایا گیا ہے۔ اگر ہم اس کو انسان سے لیں، ہم سے، تو ہم بھی اپنی پیدائش کے پہلے کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے، یعنی ہمارا کوئی نام و نشان نہیں تھا، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں وجود بخشا، ہمیں پیدا کیا۔ تو دہر میں یعنی ایک خاص وقت کے لیے، ایک بہت بڑے وقت میں سے ایک چھوٹے سے وقت کے لیے ہم کو پیدا کیا۔ اور یہ سورہ دہر کے اندر جو باتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، جو احکام و مسائل بیان کروائے، یا جو عبرت کی اور نصیحت کی باتیں بیان فرمائی ہے، اس کی فضیلت اس بات سے بھی پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے میں فجر کی نماز میں اس کی تلاوت کیا کر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز فجر میں الف لام میم تنزیل یعنی سورہ سجدہ اور حل اتاک علی الانسان یعنی اس سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 879 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2031، اردو کی کتاب میں دیکھیں گے تو 2031۔ تو اس کا ہر جمعے کے دن تکرار کرنا، نماز کے اندر پڑھنا۔ ہماری بدقسمتی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن امام کیا پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے اس عظیم لینگویج کو نہیں جانا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کلام کو عربی میں ہی سمجھ لیں، اور اصل میں کلام عربی ہے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ ہم نے عربی قرآن نازل فرمایا، تو جو گہرائی اس کے اندر ہے وہ ترجمے کے اندر وہ بات نہیں آ سکتی۔ اور اللہ نے قرآن کے تعلق سے فرمایا کہ قرآن کو ہم نے آسان کر دیا،
تو یہ ہر اعتبار سے آسان ہے. 6 سال کے بچے کے لیے حفظ کر لینا آسان، اور 70-80 سال کے شخص کے لیے بھی اس کا حفظ کر لینا آسان. اس کا سمجھنا اللہ نے آسان کر دیا. اس کے سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کو منتخب کیا، اور اس کے پریکٹیکل کے لیے بہترین روحوں کو اللہ رب العزت نے اس وقت میں سمیٹ دیا، یعنی صحابہ اکرام. انہوں نے اس کا پریکٹیکل کر کے بھی ہمیں بتا دیا. تو یہ یاد کرنے کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آسان. اور اسی طریقے سے یہ لینگویج کے اعتبار سے بھی آسان. اس کا 50% سے زیادہ لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں، جیسے کتاب، یہ عربی لفظ ہے، اور بھی ایسی کئی چیزیں لیکن ہم اگر اس کو لفظی ترجمے کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ارے یہ تو ہمیں آتا ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے دن اس کو پڑھا کرتے تھے، یعنی اس کی تکرار کیا کرتے تھے. صحابہ سمجھا کرتے تھے کہ اس کے اندر کیا عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، کیا احکام و مسائل ہیں، کیا چاہتا ہے ہمارا رب ہم سے، کیا اس کا حکم ہے. تو ایسی نصیحت اللہ رب العزت نے اس میں کی. آیت نمبر 1، یقیناً ہر انسان پر زمانے میں سے ایک ایسا وقت گزر چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. یعنی یہ انسان، یعنی ہم نہ ہمیشہ سے ہیں نہ ہمیشہ رہنے والے. ایک خاص وقت کے لیے ہمیں پہنچایا گیا ہے، ہمیں وجود بخشا گیا ہے. اور اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ اس انسان کو کیسے بنایا اللہ رب العزت نے، اس کی تخلیق کیسے کی. انا خلقنا، بے شک ہم نے تخلیق کیا، پیدا کیا. انا خلقنا الانسان، انسان کو من نطفۃ، نطفے سے. دیکھیں آپ سمجھ رہے نہیں، پورا اردو کے جیسا ہے عربی، کافی کچھ ہم روز کی بول چال میں بولتے ہیں. تو ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا. تو کیا صرف ایک نطفے سے؟ نہیں، امشاز کہتے ہیں کہ بعض حصہ بعض میں داخل ہو جائے، یعنی ملے جلے نطفے سے اللہ رب العزت نے پیدا کی. میل فیمیل کے نطفے سے اللہ رب العزت نے اسے وجود بخشا. یہ ملے جلے نطفے سے انسان پیدا ہوتا ہے. یہ 7ویں صدی میں کہی گئی یہ بات، یعنی آج سے 14.5 سال پہلے. اور 20ویں صدی میں ہمارے سائنس نے اس کو ریسرچ کر کے بتایا کہ انسان اس طریقے سے وجود میں آتا ہے. تو جس خالق نے اس کو وجود بخشا ہے، جس خالق نے اس کو بنایا ہے، اس کے لیے بتانا، اسی کے لیے بتانا آسان. اور پھر اس کے بعد دوسری صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک اسٹیپ اللہ رب العزت نے بتائی ہے کہ وہ پہلے ایک نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر وہ مدغہ کی شکل میں ہوتا ہے، اور پھر خون کے لودڑے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر ہڈی کی شکل میں ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر چمڑا اور پھر اس کے اوپر گوشت وغیرہ چڑھایا جاتا ہے. پوری ایک سسٹم اللہ رب العزت نے اس کا بتایا، جو ہمارا سائنس جس کو نہیں جانتا تھا اب جاننے لگا. تو یہ بھی اس ایک بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام اس کا کلام ہے جس نے دنیا کو وجود بخشا ہے، جس نے انسان کی پیدائش کی ہے، جس نے انسان کی ضرورتوں کو جو پوری کرتا ہے، جو سورج چاند زمین آسمان اور ساری کائنات کا بنانے اور چلانے والا ہے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاز، ہم امشاز سے بنایا، نطفے سے بنایا، میل اور فیمیل سے بنایا. کیوں بنایا؟ یہ ساری کائنات کو تخلیق کر دیا، انسان کو بنایا، اور ساری کائنات انسان کی خدمت کے لیے بنایا. زمین سے آسمان تک اور جتنی بھی مخلوق ہمیں نظر آ رہی ہے وہ سب ایک مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور گھوم پھر کر کے ہر مخلوق انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی. تو انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اور وہ بھی صرف ایک چھوٹے سے وقت کے لیے پیدا کیا، ایک اپوائنٹڈ ٹائم کے لیے پیدا کیا. اس کا راز اللہ نے بتایا، نبتلیہ، اس لیے پیدا کیا کہ اسے آزمانا چاہتا ہے اللہ. اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے، یعنی تمہیں ایگزام کے لیے پیدا کیا، تم ایگزام دینے کے لیے اس دنیا میں پہنچائے. جیسے سورہ ملک آیت نمبر 2 میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے عمل میں کون زیادہ بہتر ہے، کون زیادہ اچھا ہے. تو ہم یہاں پہ زبردستی پیدا نہیں کیے، بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے، با مقصد پیدا کیے. جس سے خالق نے ایک چیونٹی کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا، ایک گھاس کے تنکے کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا، کسی پیڑ، کسی انسان، کسی جانور اور کسی بھی مخلوق کو جس رب نے بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، اسی طریقے سے آپ کو اور مجھے بھی اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا. ایک ایک انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اور اجتماعی طور پر ساری انسانیت کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العزت نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ آزمائے تم میں کون ہے احسن عمل کرنا. اور احسن عمل، نیک عمل کس عمل کو کہتے ہیں؟ جس عمل کے اندر 3 شرائط، اور اگر اس 3 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ ہوئی تو وہ نیک عمل نہیں ہو سکتا. بھلے ہی وہ کتنے ہی پیسے خرچ کر کے آپ اس عمل کو کریں، لاکھوں روپے خرچ کر دے، اس کے اوپر کتنی ہی محنت کر لے، اور اس کے اوپر کتنا ہی وقت لگا دے، سالوں لگا لے، اگر اس عمل کے اندر یہ 3 شرط نہیں ہے تو وہ عمل میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے. اور وہ 3 شرط کیا؟ سب سے پہلی شرط ایمان، اور ایمان کی موجودگی میں اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوا نہ ہو. اور تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، آپ کی سنت سے وہ ثابت، آپ کے حکم سے، قول فعل عمل سے وہ ثابت. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں رہی تو عمل قبول نہیں ہوگا. تو اس آزمائش کے لیے اللہ نے پیدا کیا کہ تم میں کون ہے احسن عمل کرنے والا. عمل کرنا نہیں کہا،
ہر جگہ احسن عمل کو لگایا، احسن بہتر عمل، بہتر عمل یعنی نیک عمل. اور نیک عمل کون سا ہوگا؟ جس کے اندر اخلاص، ایمان اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو. اور اس نیک عمل میں سب سے بڑا عمل، سب سے قیمتی عمل کہ جس کی دعوت ہر انبیاء نے سب سے پہلے دی اور جس کے نہ ہونے سے کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، وہ عمل ہے توحید. ہر نبی نے سب سے پہلے اسی کی دعوت ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اور جس نے شرک کیا اللہ رب العزت اس کی کسی نیکی کو قبول نہیں کرتا، اور یہاں تک کہ اس کی پچھلی نیکیوں کو بھی اللہ رب العزت ختم کر دیتا ہے. یہ بارہا یعنی کئی بار کلاس میں ان آیتوں کو لکھا چکا ہوں. تو ہماری پیدائش کا، اور دوسری جگہ اگر ہم دیکھیں تو یہ سیدھا بھی آیا ہے کہ تمہاری پیدائش کے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے نہیں پیدا کیا انس اور جن کو مگر اس لیے، کیا ہے پیدائش کا مطلب؟ اس لیے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ کے غیر کی عبادت کا انکار، صرف اللہ کی عبادت. تو انسان اور جنات اسی لیے پیدا کیے. اور اللہ کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کا شکر کہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے دی ہے اس کا کریڈٹ کو ہم اللہ کی طرف منسوب کریں، اپنی ذات کے اوپر، اپنی ڈگری کے اوپر، اپنی صلاحیت کے اوپر، یا اپنے کسی پیر و مرشد کے اوپر، اپنے کسی بابا کے اوپر. خالق کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے اس نے کسی نے کچھ نہیں دیا، دیا کس نے؟ اللہ نے. یہ اس کا شکر ہے. الحمدللہ، یہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے دیا ہے. اور یہ شکر اگر کسی اور کے لیے کیا تو یہ کفر ہے جو آگے آیت میں آنے والا ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں آزمانے کے لیے پیدا کیا، اور آزمانے کے لیے اللہ رب العزت نے وسائل ہمیں دے دی. جیسے جب ہمارا ایگزام ہوتا ہے تو ہمیں بیٹھنے کے لیے جگہ دی جاتی ہے، پنکھا لائٹ کا انتظام کیا جاتا ہے، اور جو بھی ضرورت کی چیز ہے اس کو مہیا کیا جاتا ہے. اور ایگزام کے پہلے اس کا باقاعدہ سلیبس ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں سلیبس دے دیا، قرآن دے دیا، اس کو سمجھانے کے لیے سب سے بہترین انبیاء، سب سے بہترین ٹیچر رحمت للعالمین امام الانبیاء کو منتخب. اب یہ سلیبس ہے ہمارے پاس اور ایگزام ہمارا چل رہا ہے، اور ایگزام کے لیے اللہ نے ساری فیسلٹی دے دی. اس قدر نعمتیں کہ جن نعمتوں کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے. کیا آکسیجن کو دیکھتے ہیں؟ ایسی کئی نعمتیں جس کو نہیں دیکھ، اور ایسی کئی نعمتیں اللہ نے دی ہے جن کو ہم جانتے بھی نہیں. اپنے جسم کے اندر ایسی کون سی چیزیں ہیں جو انرجی کو پیدا کرتی ہے، جو اور بھی دوسری صلاحیتوں کو پیدا، ہم نہیں جانتے. ایسی نعمتیں اللہ نے دی جن کو نہ ہم دیکھ سکتے، نہ جان سکتے، نہ جس کا ادراک کر سکتے ہیں. اور ان سب نعمتوں کو دینے کے بعد اللہ رب العزت اب ہم سے ایگزام لے رہا ہے، اور صحیح اور غلط کی بھی تمیز دیا. جیسے یہاں پہ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ پیدائش کا مقصد نبتلیہ، اسے آزمانا چاہتے ہیں، چنانچہ ہم نے اسے سمیع یعنی سننے والا، بصیر یعنی دیکھنے والا بنا. یہ دو نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا. اب یہ دیکھنا کوئی معمولی نعمت، اور کس چیز سے تخلیق کیا؟ نطفہ، ایک ایسا قطرہ جو سیدھی نظروں سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا. اس سے آنکھ جیسی نعمت کہ ہم نزدیک کا بھی دیکھتے ہیں، دور کا بھی دیکھتے ہیں، اور کئی کلر دیکھتے ہیں، کئی شیپ دیکھتے ہیں. اللہ. اور سننا، یہ دونوں اپوزٹ نعمتیں. ایک کا تعلق امیج سے ہے اور ایک کا تعلق ساؤنڈ سے ہے. تو سن رہے ہیں، دور کا سن رہے ہیں، نزدیک کا سن رہے ہیں، اور سننے میں یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ بولنے والا دور سے بول رہا ہے، نزدیک سے بول رہا ہے، اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں. تو یہ نعمت کیوں دی اللہ رب العزت؟ یہ ساری فیسلٹی اللہ رب العزت نے دی ہے. اور اس کے بعد ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے دی، انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے اسے راستے کی ہدایت دی. انا ہدینہ، ہدایت دی. ہدایت ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں 3 معنوں میں آئی ہے. ایک وہ ہدایت جو ان بلڈ ہوتی ہے، جو ہمارے علاوہ دوسری مخلوقوں میں ہے، اور ہم میں کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے داخل کی، جیسے ہنسنا، رونا، کھانا کھانے کے لیے چوسنا وغیرہ. لیکن جو دوسری مخلوق ہے اس کو اپنی پوری زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے ہدایت کر دیا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50 کے اندر اللہ نے بتایا ہم نے مخلوق کا اندازہ ٹھہرایا، اس کو زندگی جینے کی ہدایت، اور دوسری ہدایت صحیح اور غلط کی ہدایت، اور تیسری ہدایت جو اس کا قدردان ہوتا ہے صحیح اور غلط کا، جو اس پر چلنا چاہتا ہے، جو اس کا متلاشی ہوتا ہے، جو اس پہ عمل کرنا چاہتا ہے، پھر اللہ اس کو عمل کی ہدایت. یہ 3 ہدایت، عمل کی ہدایت. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے بتایا بے شک ہم نے اسے راستے کی ہدایت دی، یعنی صحیح اور غلط کی اسے ہدایت دے دی. ہمیں سے کون نہیں جانتا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ شراب کیسا ہے، جوا کھیلنا کیسا ہے، مرڈر کرنا کیسا ہے، چوری کرنا کیسا ہے، ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنا کیسا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بدتمیز، پڑوسیوں کے ساتھ دھوکہ دے کر کے مال بیچنا کیسا ہے، سب جان رہے ہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو صحیح اور غلط کی اللہ رب العزت نے اسے ہدایت دے دی، اور فیسلٹی دے دی، سلیبس دے دیا، سلیبس کو سمجھوانے کے لیے امام الانبیاء دے دیا. اب ہمارا ایگزام چل، یہ ہے کہ ایک بہت لمبے عرصے میں ایک چھوٹا سا وقت ہمیں دے دیا گیا ہے، اور صرف ہمارا ٹیسٹ لیا جائے، اور ٹیسٹ سے ہی پتہ چل جائے گا. جیسے ایک شخص کہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی شخص 60 سال گناہ کرتا ہے تو اس کو 60 سال کی سزا ہونا چاہیے کہ 60 سال اس کو جہنم میں ڈال دیں، ہمیشہ ہمیشہ کیوں ڈالا گیا؟ اس کا یہی جواب. اللہ رب العزت نے ٹیسٹ لیا، اور ٹیسٹ سے وہ جانتا ہے، اور وہ بغیر ٹیسٹ کے بھی جہنم میں ڈال سکتا ہے. وہ قادر ہے ہر چیز پر. وہ ہمارے ٹیسٹ کے پہلے سے جانتا ہے کہ ہم پاس ہونے والے ہیں، فیل ہونے والے، ہمیں کون اچھے عمل کرنے والا ہے، کون برے عمل کرنے والا. کیوں ٹیسٹ لے رہا ہے؟ تاکہ حشر کے میدان میں ہم بلیم نہ کر سکیں کہ ہمیں زبردستی جہنم میں ڈال دیا گیا، ہم تو نیک آدمی تھے، ہمیں اگر دنیا میں پہنچایا جاتا تو
تو ہم تو بالکل مطیع اور فرمانبردار رہتے اللہ اور اللہ کے نبی کی، اس لیے اللہ رب العزت دنیا میں پہنچا دے۔ دیکھیں کہ کل حشر کے میدان میں ہم کچھ نہیں کہہ پائیں، تو اگر ہمیں یا جو بدبخت شخص ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، جو بدبخت شخص ہے اس کو 100 سال 200 سال 1000 سال کی بھی اگر عمر دی جائے گی تو وہ 1000 سال تک بھی نافرمانی کرے گا، اور 10 سال کی بھی اگر اسے عمر دی جائے گی اور سلیم الفطرت ہے تو وہ 10 سال میں بھی اللہ کی فرمانبرداری کرے گا، اور 1000 سال دیے جائیں گے تب بھی وہ فرمانبرداری کرے گا۔ آپ نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ سکتے ہیں، ہزار سال کی عمر دی گئی لیکن نافرمانی اور آخر تک نہ۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں ساری سہولتیں دی، اور پیدائش کا مقصد بتا دیا کہ تمہیں بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا ہے، تمہیں آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا کہ تاکہ تم میں سے کون ہے احسن عمل کرنے والا، اور احسن عمل میں سب سے بڑا عمل عقیدہ توحید ہے۔ عقیدے کا صحیح ہونا ہے، توحید کا صحیح ہونا ہے، اور وہ صحیح رہے گی، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ایک ایک عمل کی قدر کرے گا اور ایک ایک عمل کا بے انتہا اجر عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے ہدایت دے دی، یہاں پر اس آیت کو سمجھیں گے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اور اس نے ہدایت دی سبیل کی، راستے کی۔ اب وہ کیا چاہتا ہے؟ اما شاکرا و اما کفورا، خواہ وہ شکر گزاری کرتا ہے یا کفر کرتا ہے، یعنی تم کوئی قابل ذکر چیز نہ تھے، تم کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا اور یہ کوئی اور نہیں کر سکتا، اور پیدا کیوں کیا؟ تاکہ تمہیں آزمائے، اور آزمانے کے لیے تمہیں کان اور آنکھ کی ضرورت تھی کہ تم دیکھتے اللہ رب العزت کی قدرت کو اور کان سے سنتے اس کے کلام کو، اس کے نبی کے فرمان کو، یہ دے دیا، اور تمہیں ہدایت بھی دے دی، صحیح اور غلط کی تمہیں تمیز بھی دے دی، کہ جیسے تم اللہ کے کلام کو پڑھنا شروع کرتے ہو تمہیں صحیح اور غلط کی تمیز آ جاتی ہے، تمہارے پاس پیمانہ آ جاتا، اور یہ سب دینے کے بعد اللہ نے فرمایا اما شاکرا و اما کفورا، خواہ شکر گزار بنے یا ناشکرا بنے۔ یہ شکر گزاری کیا ہے؟ کیا ہے ہم شکر گزار؟ کس قدر نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، کیا ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کہ صبح سے شام تک ہمارا اسی میں شب و روز گزرتا ہے، ڈپریشن میں کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ایسی زندگی گزر رہی ہے، فلاں ہے، بس لعنت اور ملامت ہی کر رہے ہیں ہم اپنی تقدیر کے۔ شکر گزاری دل سے ہونا چاہیے، زبان سے ہونا چاہیے، اور رویے سے ہونا چاہیے، عمل سے ہونا چاہیے، ان سب چیزوں سے شکر گزاری آپ کے چہرے سے نظر آنا چاہیے، آپ کی زبان کھلے اس سے نظر آنا چاہیے، آپ کے کپڑے آپ کی چال سے نظر آنا چاہیے، کیونکہ جو پازیٹیو تھنکنگ انسان ہوتا ہے، جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے، جو پازیٹیو تھنکنگ ہوتا ہے، اس کے ہر عمل کا انداز الگ ہوتا ہے، اور جو نیگیٹو تھنکنگ ہوتا ہے اس کی زندگی آپ دیکھ لیں کیسی ہوتی ہے۔ تو مثبت سوچ کب آ سکتی ہے؟ جب ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کی طرف نظر رکھیں، اور اس کو اگر دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ شکر گزاری کیا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تو مجھے مہلت دے دے، تو اکثر کو ناشکرا پائے گا۔ کیا ہوتی ہے ناشکرا پن؟ اور شکر گزاری کیا ہوتی؟ شکر گزاری یہی ہے کہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے دی ہے وہ دے کر کے آزما رہا ہے، اور جو نعمتیں چھین لی ہے وہ چھین کر کے آزما رہا ہے، یا جو نہیں دی ہے وہ نہ دے کر کے آزما رہا ہے ہمارا خالق۔ ہم جو نعمتیں اللہ رب العزت نے دی ہے اس میں کیسے آزما رہا ہے کہ اس کا کریڈٹ یہ اللہ کو دیتا ہے یا پھر اپنی جان کو دیتا ہے کہ میرے علم سے یہ چیز آئی ہے، میری ڈگری سے آئی ہے، میری صلاحیت سے آئی ہے، یا مجھے فلاں نے دیا ہے، کسی بھی مخلوق کی طرف اس کی نظر ہے، فلاں فرشتے نے دیا ہے، فلاں بزرگ نے دیے ہیں، فلاں بابا نے دیے ہیں، فلاں نے دیے ہیں، تو یہ دیا کس نے؟ کون ہے اس چیزوں کا مالک؟ اللہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ صرف یہ ہے کہ بندہ الحمدللہ کہے، اس کا بدلہ ہو جائے، اس کی قیمت ادا ہو جائے۔ بتائیں اتنی بڑی بڑی نعمتیں کہ یہ آنکھ، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ پیر، اگر کوئی یہ کہے کہ پورا شہر تمہارے نام نہیں، پورا ہندوستان تمہارے نام پہ کر دیں گے، 2 پیر دے دو، دیں گے آپ؟ نہیں دیں گے۔ اور اس نعمت کا بدلہ کیا ہے کہ ہم صرف یہ کہہ دیں کہ الحمدللہ، اے اللہ تو نے عطا کیا ہے، یہ جو روٹی ہم کھا رہے ہیں، یہ جو کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، سانس، یہ اللہ تو نے عطا کیا ہے۔ اور اگر یہ کسی اور کی طرف منتقل کیا کہ فلاں بابا کا رحم و کرم ہے، فلاں بزرگ کا رحم و کرم ہے، یہ ناشکرا نہیں، اس کو اللہ نے کیا کہا؟ اب عربی میں آپ غور کریں، اما شاکرا و اما کفورا، کافر کہا اللہ نے، کفر ہے یہ۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو اور عطا فرماؤں گا، وان کفرتم، اور کفر کرو گے تو لعذاب شدید، میرا عذاب بہت شدید ہے۔ نہ شکر نہیں کہا، کفر کہا۔ تو شکر کا الٹا نہ شکر نہیں ہے، شکر کا الٹا کفر ہے، انکار ہے اللہ رب العزت کی نعمت کا، اور اس نعمت کو کسی اور کی طرف منسوخ کرنا جو شرک ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں دے کر کے اللہ رب العزت کیا چاہ رہا ہے، کیا ٹیسٹ لے رہا ہے کہ کون ناشکرا ہے اور کون شکر گزار ہے، یہی دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شکر گزار بنا، اور شکر گزار ہو جانا، پازیٹیو ہو جانا، یہ ہمارے لیے دنیاوی اور آخرت دونوں اعتبار سے باعث فلاح، باعث کامیابی ہوگا۔ اور شکر گزاری کیسے آئے گی؟ ہم اپنی نعمتوں کی طرف دیں۔ جب آپ کا جی یہ چاہے کہ میں اللہ سے جا کر کے اب آج شکایت کروں گا، تو ہمارے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ ایسی ایک سوچ کے لیے میں گیا اور کھڑا ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں، اور بس آنسو ہی ٹپک رہے تھے،
उन नेमतों को याद करके जो अल्लाह ने दी है, क्या नाशुक्री करूं उसकी। और जो रब हमसे इस कदर मोहब्बत करता है, इस कदर मोहब्बत करता है, अल्लाह अकबर, अपनी नेमतों की तरफ गौर करे कि वो रब कितनी मोहब्बत करता है। उसने अगर कोई चीज नहीं दी है तो उसके ना देने में ही कोई हिकमत है। वो चीज आपके लिए मुनासिब नहीं थी, इस वजह से नहीं दिया उसने, वरना इस कदर नेमतें जो दिया है जिसने, कि जिसको ना देख सकते, ना गिन सकते, ना जान सकते, अगर उसने 2-4 चीज नहीं दिया है तो उसके ना देने में हिकमत है। वो आपके लिए बेहतर नहीं थी, या हो सकता है वो आपका आजमाइश कर रहा है, वो छीन करके आजमा रहा है कि अब ये चीज नहीं है, ये मांगता किससे है, मुझसे मांगता है या किसी और की तरफ नजर करता है। इसे इज्जत चाहिए, इसे बीमारी से अच्छा होना है, इसे औलाद चाहिए, इसे रिस्क चाहिए, इसे सेहत चाहिए, किससे मांगता है? वो ले करके भी अल्लाह रब्बुल इज्जत आजमा कि मांग के देख, और मांग ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत मांगने वाले से खुश होता है, क्योंकि वो तुम्हें तड़पता हुआ देखना नहीं चाहता, तुम्हें परेशान देखना नहीं चाहता। इसलिए वो क्या कहता है, मैं मांगने वाले से खुश होता हूं, और जो ना मांगने वाला है उससे अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज होता है। तो ये सारी फैसिलिटी उसने क्यों दिया? ताकि हम खुश रहें। इसलिए वो मांगने वाले से खुश होता है और उसको अता करता है। कोई हाथ ऐसा नहीं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में उठ जाए और उसे वो खाली पहुंचा, कोई दुआ ऐसी नहीं। और मैंने अपने बारे में कल ही ये बात सोचा, एक बहन ने मुझे बताया कि दुआ कबूल नहीं हो रही। बाद में मैंने सोचा कि मेरी कोई दुआ ऐसी नहीं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसे रद्द की। वो ऐसा देने वाला है, वो ऐसा सुनने वाला है, वो ऐसा जानने वाला है कि जब जो मांगोगे अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अता फरमाता है, या वो चीज बेहतर नहीं तो उससे बेहतर अता फरमाता है। जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 कंडीशन है दुआ के कबूल होने की। या तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वही दे देता है जो तू मांगता है, और वो अगर बेहतर नहीं होती तेरे लिए तो उससे बेहतर अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाता है, और या फिर उसे तौशे आखिरत बना देता है, और आखिरत में जब अता करेगा तो अकल हैरान हो जाएगी, और इंसान सोचेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती और सारी की सारी आखिरत के लिए आई। मैंने इसलिए ये बात कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआ को कबूल करता है, कभी रद्द नहीं करता। मेरे जहन में एक बात आई मुशरिकों की, कि वो ये कहते हैं कि हम वहां जाते हैं और हमारी मुरादें पूरी होती हैं। उस जिद में मैंने ये बात कहा कि मेरे रब के दरबार में कोई दुआ ऐसी नहीं जो रद्द होती। जो बंदा जाता है और 2 रकात नमाज पढ़ता है, या वैसी उसके सामने सजदा करता है, या वैसी उसके सामने हाथ फैला देता है कि अल्लाह मैं फकीर हूं और तू देने वाला है, तू दाता है, मैं मांगता हूं तू दाता है, दुनिया की हर चीज, हर शय, हर मखलूक फकीर है आका, तू दाता है, तू मुझे ही अता कर दे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत वो अल्लाह जिसके खजाने के अंदर कोई कमी नहीं, जब से दुनिया मखलूक को बनाया है, दुनिया को सजाया है, हर मखलूक की जरूरत पूरी कर रहा है, और उसके खजाने में अभी तक कोई कमी नहीं हुई। अगर कमी होती तो मखलूक का शार्टेज हो जाता, मखलूक कम हो जाता। आप देखिए मखलूक बढ़ते चली जाए, यानी उसके खजाने में कोई कमी। तो हमें पैदा क्यों किया? कि वो हमें आजमा रहा है कि कौन शुक्रगुजार है, यानी अल्लाह की जो नेमत है, जो दी हुई नेमत है, उसका वो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया है। कौन कहता है, या कौन ये कहता है कि अल्लाह ने नहीं फला ने दिया है, और कौन उसका नाशुक्रा है या कुफ्र करने वाला है। आयत नंबर 4, बिलाशुबा हमने काफिरों के लिए जंजीरें। अब देखिए, जिसने कुफ्र किया, पीछे हमने देखा जिसने शुक्र नहीं किया, और जो नेमतें अल्लाह ने दी थी उसको दूसरों के लिए मंसूब किया कि फला ने दिया था, फला ने दिया था। या जो नेमतें नहीं है वो अल्लाह से नहीं मांगा, किसी और से मांगा, कुफ्र किया, और इसके लिए क्या सजा है? इन्ना अतैना लिल काफिरीना सलासिला व अगलालन व सईरा। बिलाशुबा हमने काफिरों के लिए जंजीरें और तौक और भड़कती हुई आग तैयार कर रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास आग की कमी नहीं। आप देखें, सूरज हजारों सालों से जल रहा है लेकिन खत्म नहीं हो रहा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे शख्स के लिए तौक तैयार किए। तौक किसको कहते हैं? जैसे पैर में बेड़ी होती है, इस तरीके से गले के अंदर लोहे के तौक डले होंगे और जंजीरें होंगे, जंजीरों से खींचा जाएगा। गर्म पानी और खौलते हुए पानी और आग की तरफ डाला जाएगा, जैसे सूरह हाक्का के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, सूरह हाक्का आयत नंबर 30 से 33 तक। इसे पकड़ो, बस इसे तौक पहनाओ, फिर इसे भड़कती हुई आग में झोंक दो, फिर एक जंजीर में जिसकी पैमाइश 70 हाथ है, जिस जंजीर है उसकी पैमाइश 70 हाथ है, बस उसे उसमें दाखिल कर दो। जंजीर इसके मुंह की तरफ से दाखिल कर दो। बिलाशुबा वो बहुत अजमत वाले अल्लाह पर ईमान नहीं रखता था, मतलब उस पे ईमान नहीं था इसको कि वो जरूरतों को पूरी करेगा। जरूरतों को पूरी करने का ईमान तो किसी और के ऊपर इसने बना रखा था, मखलूकों के ऊपर बना रखा था, लोगों के ऊपर बना रखा। पकड़ो इसे जंजीरें और तौक पहनाओ, 70 हाथ लंबी जंजीरों को इसके मुंह में दाखिल करो। दूसरी जगह सूरह मोमिन आयत नंबर 72 में अल्लाह फरमाता है, सूरह मोमिन, जब तौक उनकी गर्दनों में होंगी और जंजीरें घसीटी जा रही होंगी, मतलब तौक बांध करके जंजीरों से उनको घसीटा जा रहा हो, और खोलते हुए पानी, फिर आग में उन्हें झोंक दिया। पहले खोलते हुए पानी और फिर उसके बाद आग के अंदर उन्हें झोंक दिया जाएगा। यही आगे पीछे होकर के कभी आग में डाला जा रहा है, कभी पानी में डाला जा रहा है, इस तरीके से इनके साथ किया जाए। ये है जिन्होंने नाशुक्रीपन की, अल्लाह से, अल्लाह की नेमत को का शुक्र अदा नहीं, यानी अल्लाह का हक अल्लाह को नहीं दी। अब वो लोग हैं
جنہوں نے شکر گزاری. ان الابرار، ابرار نیک لوگ، بے شک نیک لوگ اپنے جام سے پیئیں گے جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی. اب جو نیک لوگ ہیں جو جنت کے اندر داخل کیے گئے، جس رب نے اس دنیا کو بنایا ہے اور اس میں اتنی نعمتیں دے دی جن کو ہم دیکھ نہیں پاتے، سن نہیں پاتے، جان نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے، وہی رب کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اور اس سے بڑی نعمتوں والی جنت عطا کرنے والا ہوں. کیوں نہیں یقین ہو رہا؟ کیوں نہیں ہے یقین کی دعا مانگے اللہ سے کہ اللہ تو نے ہی تو یہ سب کچھ دیا ہے، کیا تھا ہمیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب، اپنا تھوک اپنے ہاتھ میں رکھا، اپنے ہتھیلی میں. اس طرح کی حقیر چیز سے تم پیدا کی، کیا تھے ہم؟ کچھ نہیں. اور اس قدر نعمتیں اللہ رب العزت نے نوازی. وہی رب فرما رہا ہے کہ اس سے زیادہ میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں. کیوں نہیں یقین ہو رہا؟ اور جس سے یقین ہو گیا وہی ایمان والا ہے. اللہ ہم سب کے اندر مضبوط یقین پیدا، یقین تو ہے، مضبوط یقین پیدا کر. تو بے شک اس کے لیے کیا ہے؟ بے شک نیک لوگ یعنی ابرار کے لیے بے شک نیک لوگ ایسی جام پیئیں گے جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی. کافور اس چشمے کے پانی کو کہتے ہیں جو جنت میں ہوگا اور جس کے اندر خوشبو ہوگی اور وہ ٹھنڈا ہوگا اور اس کو جام میں یعنی شراب میں پینے والی چیز کے اندر اس کو ملایا جائے گا. شراب یہاں کی جیسی شراب نہیں. وہ جو شراب ہوگی اس کے اندر بدبو نہیں ہوگی. وہ جو شراب ہوگی وہ عقل کو نہیں ڈھانکے گی، عقل سلف نہیں ہوگی. وہ جو شراب ہوگی اس میں بدبو یا دوسری گندی باتیں نہیں نکلے گی. وہ ایک پینے کی بہترین چیز ہوگی اور اس کو اور لذت بڑھانے کے لیے اس میں کافور ملایا جائے گا. جیسے یہاں پر پینے والی چیز میں ہم کچھ اور ملا کر کے اس کو اور بہتر بناتے ہیں، تو یہاں پہ جیسے پینے والی چیز کو، مشروب کو ہم بہتر بناتے ہیں کہ دودھ کے اندر فروٹس ڈال دیں، شیک بن جاتا ہے. اس طریقے سے وہاں پہ شراب کے اندر کافور کو ملایا جائے گا جس سے اس کا ٹیسٹ، اس کی خوشبو، اس کی ٹھنڈک اور زیادہ لذیذ ہوگی. ایک طرف جہنمیوں کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور زخموں کا دھومن ہے یعنی خون اور پیپ، زکوم ان کو دیا جائے گا اور ایسی کھانے کی چیز دی جائے گی جو اٹک جائے گی، نہ اگل سکتے نہ نکل سکتے. یہ ہے وہ ناشکروں کا کھانا جنہوں نے اللہ رب العزت کی نعمت کو کسی اور کے طرف کیا. دیا اللہ نے تھا لیکن کہتا ہے فلاں نے دیا، فلاں مخلوق کے طرف کیا. اور اللہ نے جو چیز نہیں دی تھی وہ اللہ سے نہیں مانگا، کسی اور سے مانگا. اللہ کے دین کا انکار کیا، نبی کی تعلیمات کا انکار کیا، رسالت کو قبول نہیں کیا، آخرت کا یقین نہیں کیا، اللہ کے کلام سے نہیں جڑا، اللہ کے کلام پر ایمان نہیں لایا، اس پہ عمل نہیں کیا. یہ اس کی تباہی اور بربادی ہوگی. اور جس نے توحید کو قبول کر لیا، جس نے اللہ رب العزت کو رب مان لیا، اس کو دینے والا سمجھ لیا، اب وہاں پہ جو جنت میں پینے کی چیز ہے وہ کیسی ہے؟ جس کے اندر کافور ملی ہوئی ہوگی. اور آگے اللہ فرمایا یہ اللہ کے بندوں کے لیے چشموں میں سے وہ ایک چشمہ ہے جسے اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، جسے اللہ کے بندے پیئیں گے. یعنی یہ کافور والا جو چشمہ ہے یہ ایک ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے اور جدھر چاہیں گے اس کی شاخیں نکال لیں گے. مطلب وہ جدھر چاہیں گے اس کی نہر کو اس طرف پہنچا دیں گے. اپنے محلوں کی طرف پہنچانا ہو یا وہاں پہ جہاں پہ ان کے دوست احباب بیٹھ کر کے اور آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے، وہاں پہ اس نہر کو وہ لے کر کے آنا چاہیں یا اپنے کسی باغیچے کی طرف لے کے جانا چاہیں، اللہ یہ کہ جہاں پر بھی وہ چاہیں گے اس نہر کا رخ اس طرف موڑ دیں گے. یہ ایسی نعمت. یہ لوگ کیسے لوگ تھے؟ ان کی کچھ صفات اللہ رب العزت نے بتائی. یعنی ابرار نیک لوگوں کی صفت یہاں پہ جو بیان کی گئی 3 یا 4 صفت ہے، اس پہ ہم غور کریں گے اور یہ صفت ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے. پہلی صفت، سب سے پہلی صفت تو ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے، وہ ناشکرے نہیں ہوں گے. اور یہاں پہ اور اپنی نظریں پوری کرتے ہیں. پہلی صفت ان کی بتائی گئی کہ وہ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں، مطلب جو نظر مانتے ہیں اس کو پوری کرتے ہیں. نظر ماننے کے تعلق سے ایک چیز یہ بہت اہم جو اس کے پہلی کلاس میں بتائی جا چکی ہے کہ نظر ماننے سے تقدیر نہیں بدلتی. جیسے کوئی نظر مان لے کہ مجھے بیٹا ہو جائے گا یا فلاں نوکری لگ جائے گی یا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اتنے یتیموں کو کھانا کھلاؤں گا، کپڑے پہناؤں گا، تو آپ کے اس نظر ماننے سے آپ کی تقدیر نہیں بدلے گی. جیسے آپ کی تقدیر میں بیٹا نہیں ہے تو بیٹا نہیں ہونے والا آپ کی اس نظر ماننے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر تقدیر کو نہیں بدلتی. اس سے یہ ضرور ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ضرور ہوتا ہے کہ کنجوس کا مال نکلتا ہے، تو نظر ماننے سے کوئی آپ کی تقدیر نہیں بدلنے والی. لیکن اگر کسی نے نیکی کی نظر مان لی ہے تو وہ اپنی نظر کو پوری کرے. ایک نظر یہ ہوتی ہے کہ اللہ کسے نظر مانے، تو اس کے تعلق سے میں نے یہ بات بتائی آپ. ایک نظر یہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کے غیر سے نظر مان لے کہ میرا کام ہو گیا تو میں فلاں جگہ جا کر کے اور مرغا ذبح کروں گا یا ڈیگ چڑھاؤں گا یا فلاں کروں گا. یہ نظر تو شرک ہے، کیونکہ دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ رب العزت. اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی نظر ماننا یہ غلط. اب اللہ رب العزت کے لیے جو نظر مانی گئی
اسے ہمیں پوری کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے جو پچھلی حدیث سے میں نے بتایا کہ نظر تقدیر نہیں بدلتی ہے، لیکن کنجوس کا ہی مال نکلتا ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو نظر مانتے ہیں، یعنی کسی ٹارگیٹ کو پورا کرتے، جیسے کہ کوئی یہ نظر کر لے کہ میں 1000 لوگوں تک اس کلام کو پہنچاؤں گا، 1000 لوگوں تک قرآن کی تفسیر کو لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ اب اس کے لیے وہ پلاننگ کرے گا، اب اس کے لیے وہ جد و جہد اور کوشش کرے گا، وسائل اکٹھا کرے گا اور 1000 لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی وہ کوشش کرے گا۔ یہ نیکی کی نظر ہے، تو اس نظر کو وہ پوری کرے۔ اگر اس نے کوئی نظر کیا ہے کہ اگر باغ بہت اچھا پھلے گا تو میں اتنا صدقہ اور خیرات کروں، تو نظر کو وہ پوری کرے۔ ہاں، ایسی نظر بھی وہ نہ مانے جس کا پورا کرنا اس کے جان کو بن آئے، یعنی جان کو جوخم میں ڈال کر کے کوئی نظر مان لے، اور ایسی نظر بھی نہ مانے جو معصیت کی ہو، گناہ کی ہو، جو گناہ کی نظر ہو، ایسی نظر بھی وہ نہ مانے۔ یہ جو میں نے بات کیا اس کے تعلق سے چند احادیث غور کریں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی اطاعت کی نظر مانے تو وہ اللہ کی اطاعت کرے، یعنی اپنی نظر پوری کرے۔ اللہ کی اطاعت کی نظر مانے تو اس کی نظر کو وہ پوری کرے، اور جو اللہ کی نافرمانی کی نظر مانے تو وہ اس کی نافرمانی کی نظر کو پوری نہ کرے۔ ہاں، نظر مانی ہے تو نافرمانی کی نظر کو وہ پوری نہیں کر سکتا، جیسے غیر اللہ کے لیے اس نے نظر مان لی ہے، یا کوئی ایسی نظر مان لی ہے کہ جو نافرمانی کی نظر ہے کہ میں فلاں سے دوستی نہیں کروں گا یا بات نہیں کروں گا، اس کا کوئی رشتہ دار ہے، اس کے ماں باپ ہیں، تو ایسی نافرمانی کی نظر کو وہ پوری نہ کرے، بھلی اس نے اللہ ہی سے مانی ہو، اور ویسے بھی نظر اللہ ہی سے مانی جا سکتی، وہی جائز ہے۔ بخاری شریف 6696 دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر لوگ میرے زمانے کے ہیں، تم میں سے بہتر لوگ میرے زمانے کے، یعنی صحابہ اکرام، پھر جو ان کے قریب ہیں، یعنی تابعین کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کرام کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ان کی سنگت اختیار کی، ان سے علم حاصل کیا، ان کی اطاعت کی، اور اسی حالت میں ان کی موت آئی، اچھی طرح اطاعت، تو یہ ہے تابعین۔ پھر جو ان کے قریب ہیں، یعنی تبع تابعین، اور یہ تبع تابعین کون ہیں؟ جو تابعی سے جنہوں نے ملا اور پھر وہی شرائط۔ حدیث کے راوی یعنی عمران کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ نے اپنے زمانے کے بعد 2 زمانے کا ذکر کیا تھا یا 3 زمانے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ، اور راوی کہتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ آپ نے اس کے بعد والے زمانے کو بھی کہا، یعنی 3 زمانے کو کہا یا 2 زمانے کو کہا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس پہ غور کریں، پھر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نظریں مانیں گے لیکن پوری نہیں کریں گے۔ تو اگر ہم نے کوئی نظر مانی ہے نیکی کے کام کی تو اس کو پوری جد و جہد اور کوشش کر کے ہمیں اس کو پوری کرنا ہے۔ جیسے کسی نے نظر مانی کہ مجھے مسجد بنانا ہے، اب مسجد بناتے بناتے خرچ زیادہ آ رہا تو وہ پیچھے ہٹ جائے، ایسا نہیں، اس کو اللہ رب العزت سے دعا کرے، محنت کرے، کوشش کرے اور اپنی نظر کو پوری کرے، اگر اس نے اچھی کوئی نظر مانا ہے تو، کیونکہ نبی مکرم نے فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے میرے اس دور کے بعد کہ جو نظر کو پوری نہیں کریں گے۔ یہ بھی نظر کریں کہ ہم قرآن کی کلاس سے قرآن سے لوگوں کو جوڑیں گے، 10 لوگوں کا ہر کوئی نظر اگر کر لے تو ابھی 70-80 لوگ ہیں، کتنے لوگ اس کلام سے جڑ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے فرمایا پھر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نظریں مانیں گے لیکن پوری نہیں کریں گے، خیانت کریں گے اور ان پہ اعتبار نہیں کیا جائے گا، مطلب وہ اپنے خیانت کریں گے، امانت میں خیانت کریں گے، وہ بغیر گواہی کے طلب کیے ہوئے گواہی دیں گے، مطلب ان سے گواہی مانگی نہیں گئی لیکن زبردستی جا کر کے وہ گواہی دیں گے، اور ان میں سے موٹاپا عام ہو جائے گا، مطلب موٹاپا عام ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا موٹاپا عام ہے مسلمانوں کے اندر۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6695 ایک اور حدیث نظر کے تعلق سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ اب دیکھیں جو نظر ایسی مان لیتا ہے جو بہت زیادہ مشکل کی ہوتی ہے، جو اس کو ہلاک کرنے والی ہو، تو ایسی نظر کے تعلق سے نبی مکرم نے فرمایا کہ آپ خطبہ دے رہے تھے، آپ نے ایک آدمی کو کھڑا ہوا دیکھا، آپ نے اس کا حال پوچھا تو لوگوں نے بتایا یہ شخص ابو اسرائیل ہے، اس نے نظر مانی ہے کہ وہ کھڑا رہے گا، نہ بیٹھے گا اور نہ سائے میں آئے گا، مطلب وہ کھڑا رہے گا دھوپ میں، نہ وہ بیٹھے گا اور نہ وہ سائے میں آئے گا، نہ وہ بات کرے گا اور وہ روزہ رکھے گا، مطلب وہ بات بھی نہیں کرے گا کسی سے اور کھائے گا پیے گا بھی نہیں، ایسی نظر مانی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بات کرو، سائے میں بیٹھو، اپنے روزے کو پورا کرو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6705۔ دوسری ان کی صفت، اور وہ اپنی نظروں کو پوری کرتے ہیں اور اس دن سے خوف کھاتے ہیں جس کی آفت ہر طرف سے پھیل رہی ہوگی، اس دن سے وہ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں اس دن سے جس کی آفت ہر طرف سے پھیل رہی ہوگی۔ یہ وہ قیامت کا ہولناک منظر ہے کہ ایک طرف سے جہنم چیختے اور چلاتے ہوئے آ رہی ہے، سورج 1 میل پر ہے
اور لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہیں، اپنے اعمال کو اپنے سر پر لیے ہوئے ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز و اقارب، کوئی کچھ دینے کو اور کوئی کچھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایسا نفسا نفسی کا عالم جس کی سختی ہر طرف سے چھا رہی ہے، وہ فرمایا اللہ رب العزت نے، اور اس دن سے خوف کھاتے ہیں جس کی آفت ہر طرف سے پھیل رہی ہوگی، اور وہ کھانا اس کی محبت کے باوجود مسکین اور یتیم اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ دوسری صفت کیا بتائی؟ کہ وہ کھانے کی ضرورت ہے، محبوب ہے ان کے لیے وہ کھانا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو کھانا محبوب نہیں ہوتا، پرانا ہو جاتا ہے، سڑ گل جاتا ہے، اس کو ہم دیتے ہیں۔ ابھی قربانی ہوئی، اس میں سے جو چھیچڑے بچے ہوئے تھے اس کو آپ دے دو، اچھی بوٹیوں کو رکھ لو۔ جبکہ اللہ نے قربانی کے تعلق سے کیا فرمایا کہ تمہارا خون اور گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو ہم نے اس گوشت کو بانٹنے میں بھی تقویٰ اختیار نہیں کیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو جنت کے اندر جانے والے ہیں، جن کو ابرار کہا اللہ نے، نیک لوگ کہا۔ ان کی پہلی صفت بتائی کہ وہ نظر کو پوری کرتے ہیں، اور کھانے کی ضرورت ہونے کے باوجود وہ مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو کھلاتے۔ ہم اپنی دولت کس کو دیتے ہیں؟ فقیر کو۔ مسکین نہیں ہوتا وہ، فقیر ہوتا مانگنے والا، کیونکہ وہ پیچھے لگ جاتا ہے ہمارے، اس لیے جان چھڑانے کے لیے 5-10 روپے دے دیتے۔ یہاں ان کو کھلانے کی بات نہیں کی اللہ نے، جو مانگنے آتے ہیں، مانگنے والے نہیں۔ مسکین وہ ہوتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے لیکن مانگتا نہیں، ضرورت مند ہوتا ہے مانگتا نہیں۔ کیا ہمیں پتا ہے ہمارے خاندان میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو مسکین ہیں؟ ہمیں پتا ہے ہماری جماعت میں کتنے لوگ ہیں جو مسکین ہیں؟ ہمیں پتا ہے ہمارے محلے میں کتنے لوگ ہیں جو مسکین ہیں؟ کیسے جنت کا ہم ارادہ کرتے ہیں؟ وہ صفات ہی نہیں ہے جو جنت تک لے کے جانے والی ہے۔ تو یہ مسکین کو نظر رکھتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، اور یتیم کو کیا معلوم ہے ہمارے محلے میں کتنے یتیم ہیں، ہماری جماعت میں کتنے یتیم ہیں، ہمارے شہر میں کتنے یتیم، نہیں پتا، اور ہوش ہی نہیں، جاننے کی کوشش بھی نہیں۔ تو یہ یتیم کو کھلاتے ہیں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ اس ہولناک دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت چاروں طرف سے چھا رہی ہوگی، اور وہ کہتے ہیں بس ہم تمہیں اللہ کے خاطر کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے جزا اور شکر گزاری نہیں چاہتے، ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی اپنی کالر اونچی کرنا نہیں، کوئی اپنی تعریف کرانا، کوئی اپنی عزت کرانا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے۔ ایسا اللہ کا یقین اور اللہ کی ناراضگی کا ایسا ڈر کہ یہ بندہ ڈھونڈتا ہے ایسے شخص جو مسکین ہے، جو یتیم ہے، جو قیدی ہے، اور اس کو کھلاتا ہے، اور کھلا کر کے اس کا یقین، اس کا عقیدہ کیا رہتا ہے، کیوں کھلاتا ہے، کسی کو پتا نہیں۔ ہم دیکھیں کبھی بیماروں کو دیکھنے جاتے ہیں یا اس کے لیے فروٹس وغیرہ لے کر کے جاتے ہیں، یا روڈ پہ لنگر لگا کر کے کھلاتے ہیں، تو اس کی ویڈیو بننا پہلے شروع ہوتی، اور فوراً وہ گروپوں میں ڈلنا اور ادھر ادھر وہ پہنچنا شروع ہو جاتا۔ کوئی نیکی کا کام کر نہیں رہے، اور کر بھی رہے تو اس کو ریاکاری سے ختم کر دے رہے۔ ایسے لوگ جنتی نہیں ہیں جو ریاکاری کر کے اپنے عمل کو برباد کر دیتے، یہ تو اللہ کے خاطر کر رہے ہیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں ان سے؟ پھر سے آیت سماعت فرمائیں، اور وہ کہتے ہیں بس ہم تو تمہیں اللہ کے خاطر کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے جزا اور شکر گزاری نہیں چاہتے، ہم تم سے جزا اور شکر گزاری نہیں چاہتے۔ ایسے مخلص لوگ ہیں یہ ایک اور صفت ان کی بیان کی۔ ہم اپنے رب کے چہرے بگاڑ دینے والی نہایت سخت دن کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ اس رب کے چہرے بگاڑ دینے والی دن سے ڈرتے ہیں۔ چہرہ بگاڑ دینے والا دن کون سا؟ یہ قیامت کا دن۔ قیامت کے منظر کو جب انسان دیکھے گا تو اس کے چہرے بگڑ جائیں گے، خوف میں ایسا ہوگا کہ اس کی آنکھیں پتھا جائیں گی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ جائے گا، اور جب جہنم چیخے گی تو صالحین بھی اپنے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ تو اس دن سے یہ لوگ ڈرتے ہیں، اس لیے یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں اور اجر کا کام کر رہے ہیں۔ آخری دو آیت، پھر اللہ نے انہیں اس دن کے شر یعنی عذاب سے بچا لیا، اور تازگی اور سرور سے انہیں نواز۔ تو یہ وہ نیکوکار لوگ ہیں جو اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل جو ان کا بتایا گیا کہ شکر گزاری کرتے ہیں، یعنی توحید پر رہتے، جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا شکر اللہ کو ادا کرتے ہیں، غیر اللہ کو نہیں، شرک نہیں کرتے، اور پھر اللہ کی نظر کو پوری کرتے ہیں، اور وہ دن جو چاروں طرف سے چھانے والا ہے اس سے ڈرتے ہیں، چاروں طرف کی آفتوں کو لے کر کے، مصیبتوں کو لے کر کے آنے والا اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور وہ کھلاتے ہیں جس کی ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ، اور کہتے ہیں بس ہم تمہیں اللہ کے خاطر کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے جزا اور شکر گزاری نہیں چاہتے، ہم اپنے رب کے چہرے بگاڑ دینے والے اس دن سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ پھر اللہ نے انہیں اس دن کے شر یعنی عذاب سے بچا لیا، اور تازگی اور سرور سے انہیں نواز دیا، مطلب ان کے چہرے پہ تازگی اور سرور، اطمینان اور سکون سے انہیں نواز دیا۔ اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرما لے، اور ان کے صبر کے عوض انہیں جنت اور ریشمی لباس کا بدلہ عطا فرمائے گا، ان کے صبر کی وجہ سے۔ یہ صبر، اللہ اکبر، وقت ہو گیا
ورنہ میں بتاتا یہ صبر کتنی قیمتی. ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے کہا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اللہ کا ساتھ. تو کیا ہے یہ صبر؟ مختصر سے طور پہ جو گناہ کے کام ہے اس پہ ہم صبر کریں، اللہ کی تقدیر پر ہم صبر کریں، اور نیکی کے کام کرنے میں جو پریشانیاں آتی ہیں اس میں ہم صبر کریں. یہ 4 صبر. تو نیکی کے کام کرنے میں جو صبر یہ کرے گا تو اللہ نے فرمایا اور ان کے صبر کے عوض انہیں جنت اور ریشم لباس کا بدلہ عطا کیا جائے گا. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس کو مزید اور غور و فکر کرنے کی ہمیں تو توفیق اور رفیق عطا فرما، اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی تو توفیق عطا فرما. جو نصیحتیں اس میں بتائی گئی ہے، جو اوامر اور نواہی اس میں ہیں، ان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تو خالق مالک ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے. آمین یا رب العالمین. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.